لیکن وہ شخص اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اس شخص نے دوبارہ سویڈن کی حکومت سے اجازت مانگی اور اس نے کہا کہ اس دفعہ وہ نہ صرف قرآن پاک کی بے ادبی کرنا چاہتا مسیح یسوع کے عظیم اور جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ایک ابلیس صفت شخص، ایک ملحد جس کا نہ ایمان سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی خدا سے تعلق ہے، نہ الہامی کتابوں سے تعلق ہے، نہ ہی اس کے لوگوں کے جذبات کے بارے میں کچھ جذبات ہیں۔ اس کی کس حرکت سے کس کے جذبات کو کتنی ٹھیس پہنچتی ہے، اس سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ عید قربان کے دن اس شخص نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ اس بے حرمتی کی وجہ سے پوری دنیا کا ماحول اچانک ہی ایک اور سمت چل پڑا، اور ابلیسی سوچ جو اس کے دماغ میں تھی کسی طریقے سے مسیحیوں کو مسلمانوں کے آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور کسی طریقے سے ان دونوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، اہل اسلام کو اور اہل کتاب کے درمیان ایک جنگ چھیڑ دی جائے۔ اس کی یہ کوشش ناکام ہو گئی، کیونکہ اس میں ساتھ دیا بہت سارے مذہبی رہنماؤں نے، اس میں اہم کردار ادا کیا بہت سارے سیاسی رہنماؤں نے، جنہوں نے حالات کو سنبھالا اور پوری دنیا کو اس نفرت کی آگ میں جس طریقے سے ابلیس جلانا چاہتا تھا، اس شخص کی وجہ سے جس نے یہ حرکت کی تھی، ان تمام مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا جو تھی ایک نفرت کی آگ کی لپیٹ میں آنے سے بچ گئی، اور سب نے مل کر احتجاج کیا، سب نے مل کر اس کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، لیکن وہ شخص اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اس شخص نے دوبارہ سویڈن کی حکومت سے اجازت مانگی اور اس نے کہا کہ اس دفعہ وہ نہ صرف قرآن پاک کی بے ادبی کرنا چاہتا ہے بلکہ وہ عراقی جھنڈے کی بھی بے ادبی کرنا چاہتا ہے۔ جب عراق کے لوگوں تک یہ خبر پہنچی کہ سویڈن نے کسی شخص کو قرآن پاک کی بے ادبی کرنے کے ساتھ ساتھ عراق کا جھنڈا جلانے کی بھی اجازت دے دی، تو پھر وہ سویڈن کے سفارت خانے کے سامنے جمع ہو گئے۔ اس بڑے گروہ نے اپنے ہاتھ میں قرآن پاک کے نسخے پکڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر سویڈن کے سفارت خانے پر حملہ کر دیا، اس کو جلا دیا اور اس کو خاکستر کر دیا۔ لیکن عراقی حکومت نے اس سے پہلے سویڈن کے سفارتکاروں کو وہاں سے نکل جانے کو کہا اور انہیں اپنے ملک سے نکال دیا، اور اس کے بعد انہوں نے واضح طور پر سویڈن کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ یہ احتجاج ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ کئی مرتبہ جب ایسے لوگ سامنے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ طور پر سویڈن کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کرنے چاہیے، تو بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ میں آج جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے کہ پاکستان کو سویڈن کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے۔ میں صرف اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک نوجوان نے اجازت لی سویڈن کی حکومت سے کہ میں توریت اور بائبل یعنی کہ انجیل کو جلانا چاہتا ہوں۔ اسے اجازت دے دی گئی، اور اس نے وہ دونوں کتابیں اٹھائیں اور اسرائیل کے سفارت خانے کے سامنے آ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں کتابوں کا تعلق یا مسیحیوں کے ساتھ ہے یا یہودیوں کے ساتھ ہے۔ اسرائیلی جو ہیں وہ توریت کو مانتے ہیں، وہ انجیل پہ یقین نہیں رکھتے، انجیل پہ یا پوری بائبل پہ یقین رکھتے ہیں صرف اور صرف مسیحی۔ جب اس شخص نے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے آ کر ان دونوں کتابوں کو لہرایا اور اپنی جیب سے اس نے ایک لیٹر نکالا کہ میں اسے آگ لگانے لگوں، تو اس نے لیٹر جلانے کے بعد اس کو زمین پہ پھینک دیا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس نے آنسوؤں کے ساتھ اس کتاب کو اپنے سینے سے لگایا، اسے چوما، اور پھر اس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور اس نے کہا کہ میرا مقصد جو تھا وہ دراصل کسی قوم یا کسی مذہب کی دل آزاری نہیں تھا۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کسی کی دل آزاری کروں، کسی کی بے عزتی کروں، کسی کے ساتھ بدتمیزی کروں اور کسی کو برا بھلا کہوں۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں بتاؤں کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص آپ کے سامنے آ گیا ہے اور وہ آ کر اب آپ کی مذہبی کتاب کی
بے ادبی کرنے لگا ہے یا بے ادبی کرنے کی سوچ رکھتا ہے تو پھر آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج کا یہ طریقہ بہت منفرد اور خوبصورت، اگر اس طریقے سے احتجاج کیا جائے تو سچ مچ لوگوں کے دل پر بات لگے گی۔ لیکن یہ شخص ہے کون ہے جسے اتنی اجازت دے دی گئی ہے کہ ایک مرتبہ جس کی حرکت سے پوری دنیا میں اتنی بڑی غم و غصے کی لہر دوڑ گئی کہ ہر ایک جگہ پر جو مسیحی تھے اور جو اہل اسلام تھے وہ پریشانی کا شکار ہو گئے؟ وہ ہے کون جس کو سویڈن کی حکومت اتنی بے باکی سے، اتنی آزادی سے اور اتنی خوشی کے ساتھ اجازت دے دیتی ہے کہ وہ جائے اور جو کچھ مرضی کرے اسے روکنے والا کوئی نہیں؟ اس مرتبہ بھی اس نے ویسی حرکتیں کی، اس مرتبہ بھی اس نے قرآن پاک کی بے ادبی کی، اس مرتبہ بھی اس نے وہی کچھ کیا جو وہ پہلے کرتا رہا ہے۔ اس کو کسی نے روکا کیوں نہیں؟ کہاں ہے حکومت؟ کہاں ہے پولیس؟ کہاں ہے سب لوگ؟ کہاں ہے جو اسے روک سکتے ہیں، جو پوری دنیا کے امن اور سلامتی کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں؟ وہ اب کہاں ہیں؟ وہ اس شخص کو کیوں نہیں روک رہے؟ ایک شخص ہے جو بار بار یہ کر رہا ہے، بار بار یہ کر رہا ہے، بار بار یہ کر رہا ہے اور اسے کوئی روک نہیں رہا، اور وہ اپنی طرف سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس مرتبہ پھر اس نے وہی حرکت کی، قرآن پاک کی بے ادبی کی، اپنی من مانی حرکتیں کی اس نے عراقی جھنڈے کے ساتھ بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ان بڑے بڑے رہنماؤں کو جو سلامتی کونسل اور اس طرح کے دیگر اداروں کے رہنما ہیں، انہیں اس مسئلے کو اب سنبھالنا چاہیے، کیونکہ اب عملی طور پہ کچھ کرنا پڑے گا۔ محض باتیں کر کے یا خاموشی کے ساتھ ایک طرف بیٹھ کر اگر دیکھا جائے گا کہ اسی طریقے سے جیسے سب کچھ چل رہا ہے اسے ہونے دیا جائے، ہونے دیا جائے، ہونے دیا جائے، تو اگر یہ کسی ایجنڈے کے تحت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کسی اور نہج پہ جا کے رکے گی، کسی اور منزل کی طرف جا رہی ہیں۔ اس دنیا کو خدا نے ہمیں دیا تاکہ ہم اس میں بسیں، اس میں رہیں، اس میں خوش ہوں، اس کے بیچ میں اپنی زندگی خوشی کے ساتھ گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں۔ میں آج تک یہی کہتا ہوں کہ مسیحی وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے والے ہیں۔ آج میں اس تمام مسیحی لیڈرشپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ دنیا کے فیصلے کرتی ہیں کہ آپ عملی طور پر اس میں آئیں، آپ عملی طور پہ روکیں۔ اگر پوپ صاحب نے کہا کہ یہ عمل غلط ہیں، اگر اس طرح کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، جو مذہبی رہنما ہیں، وہ اس بات کو کنڈیم کر رہے ہیں، تو پھر سویڈن کی حکومت کیوں اس چیز کی بار بار اجازت دے رہی ہے، بار بار اجازت دے رہی ہے؟ سویڈن کی حکومت ایسا کروانا کیا چاہتی ہے دنیا میں جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کی بار بار اجازت دے رہی ہے؟ یہ کیسا آزادی اظہار ہے جو کہ دل آزاری کے لیے کیا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ ہمیں ان بڑے بڑے رہنماؤں کے لیے، ان پالیسی میکرز کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ابلیس کے ہاتھوں میں ہیں اور اس ساری شرارت کو ہونے دے رہے ہیں، ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی حرکتوں کے ساتھ کم از کم پاکستانی مسیحیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارے اپنے مسائل ختم ہوں گے تو ہم کسی باہر کے مسئلے کی طرف دیکھ سکیں گے۔ میں سلام کرتا ہوں ایک مولوی صاحب کو جنہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ جو دوسری ایک چال کی ترکیب بنا رکھی ہے نا جی، یہ دیکھ لینا کل سے، کیونکہ سویڈن کے پرچم پر نا رانا صاحب سلیب بنی ہوئی ہے، سلیب بنی ہوئی ہے۔ اب ہم نے تو اپنے حرمت قرآن کے لیے اس کو آگ لگانی ہے، مگر دشمن کی اتنی بڑی خطرناک چال ہے کہ جب سویڈن کا پرچم گرایا جائے گا تو دیکھو مسیحیوں کو بھارے گا کہ دیکھو تمہاری سلیب کو آگ لگائی گئی، دیکھو تمہاری سلیب کو آگ لگائی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی عالمی سازش ہے، بہت بڑی۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم سویڈن کا پرچم جلائیں گے، آگ لگائیں گے، مگر ہم نے جب دیکھا کہ اس کے اوپر جو مسیحیوں کا مذہبی ایک نشان ہے سلیب، وہ سلیب ہے، ہم نے کہا ہم آگ لگا کر اس کو اس شر میں حصہ دار نہیں بنیں گے جو عالمی امن کو تباہ کرنے والے سازشیوں نے اگلی جنگ مسلمانوں اور مسیحیوں پہ کرانے کے لیے۔ پہلی جنگ قرآن کو آگ لگائی گئی ہے، دوسری جنگ سویڈن کے پرچم کو آگ لگے گی، اس کے اوپر سلیب کا نشان ہے، اور پھر مسیحیوں کو ابھارا جائے گا کہ دیکھو مسلمانوں نے تمہاری سلیب کو توڑا ہے، اس کی آگ لگائی ہے، ہم اس کو بغیر جلائے سراپا احتجاج ہے۔ تو میں حیران تھا
کہ کتنے خوبصورت لوگ ہیں خدا نے ہمیں پاکستان میں دیے، جو اتنی باریک بینی سے یہاں رہنے والی اقلیتوں کے دکھ کو سمجھتے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ میں نے یہ ویڈیو دیکھی کہ وہ ایک مسجد میں یہ بات کہہ رہے تھے، تو خدا را اس حقیقت کو تمام پاکستانیوں تک پہنچائیں اور انہیں بتائیں کہ ہمارا ان سازشوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ پیٹرول کے مسئلے کا شکار ہیں، بجلی کے مسئلے کا شکار ہیں، آٹے کے مسئلے کا شکار ہیں، وہ مہنگائی کے مسئلے کا شکار ہیں، اور پاکستانی مسیحی تو بہت غریب ہیں۔ تو ان کے حالات جو ہیں وہ ایک عام پاکستانی سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اس لیے آئیں کہ ہم لوگ جو بے یار و مددگار ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے، ہم وہ کریں جو اس کائنات کو پورے طور پر بدل کے رکھ سکتا ہے، اور وہ ہے ہماری دعا، کہ ہم دعا کریں اور پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ آمین۔